کیا آپ جانتے ہیں کہ قاف اور کاف حروف کا درست تلفظ قرآن کی تلاوت میں کتنا اہم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن بیسکس میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے قاف اور کاف کا مخرج کیا ہے اور ان کو کیسے درست طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری تلاوت مزید خوبصورت ہو۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لسانی مخارج۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی ٹنگ۔ زبان میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں۔ زبان کے اندر 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن میں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف، زبان سے ادا ہونے والے حروف 2 جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی جڑ اور زبان کی نوک۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان کی جڑ ہمارے حلق سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان کی جڑ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 2 حروف کون سے ہیں؟ یہ ہیں قاف اور کاف۔ انہیں حروف لسانیہ بھی کہتے ہیں اور انہیں حروف لہاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انہی 2 حروفوں کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلا جو حروف ہے وہ ہے قاف۔ قاف، کاف میں 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے قاف ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، قاف، اور یہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے اور یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف تالو کے بالکل آخری نرم خطے پر لگے، جب زبان کی جڑ اوپر کی طرف تالو کے بالکل آخری نرم خطے میں لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ تالو کو کوا بھی کہتے، یہ بالکل گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے زبان ہے اور زبان کی جڑ جب نرم تالو کو لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، یہ والا قاف ادا ہوتا ہے۔ اسے ہم 2 نقطے والا قاف بھی بولتے ہیں اور بڑا قاف بھی بولتے ہیں۔ سب سے آسان ہے بڑا قاف، اس لیے ہم اس کو بڑا قاف کہیں گے۔ بڑا قاف ادا ہوتا ہے، جب بھی زبان کی جڑ نرم تالو کو لگے گی تو بڑا قاف ادا ہوگا۔ تو مختصر یہ ہے کہ زبان کی جڑ جب بھی کوے کے قریب، اسے کوا بھی بولتے ہیں، کوے کے قریب نرم تالو کو لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، یہ والا قاف ادا ہوگا۔ دوسرا حرف ہے کاف۔ دوسرا حروف کاف ہے جسے ہم ڈنڈی والا کاف بھی کہتے ہیں اور چھوٹا کاف بھی بولتے ہیں۔ تو سب سے آسانی کے لیے چھوٹا کاف وہ تھا، بڑا کاف یہ چھوٹا کاف۔ یہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، یہ حرف ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، یہ پر حرف نہیں ہے، یہ باریک حرفوں میں سے ہے، تو اسے ہم ہمیشہ باریک پڑھیں گے۔ دیکھیے زبان کی جڑ جب سخت تالو کو لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، یہ والا کاف یعنی چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ اگر زبان کی جڑ نرم تالو کو لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، یعنی بڑا قاف ادا ہوتا ہے جو 2 نقطے والا کاف ہے، اور اگر زبان کی جڑ سخت تالو کو لگے تو یہ والا کاف ادا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں حروف کے مخرج کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم سے تلاوت کے دوران غلطیاں ہوتی ہیں اور نماز کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی اس حرف کا کیا مخرج ہے، یہ حرف کیسے ادا ہوگا، اس حرف کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہر ایک حرف کا مخرج اچھے سے جانیں، اس کی اچھے سے پریکٹس کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ جیسے ہم پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، یہاں قل میں 2 نقطے والا قاف ہے، یعنی یہ بڑا قاف ہے جسے ہم 2 نقطے والا قاف بھی کہتے ہیں اور بڑا قاف بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کا مخرج ہم نے ابھی جانا، یعنی زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو یہ قاف ادا ہوتا ہے، اور اسے لوگ پڑھتے ہیں کاف پڑھتے ہیں جس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ قل کا مطلب ہے کہا یا کہو، اور کل کا مطلب ہے تمام یا کھا لو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے قلب، قلب کا مطلب ہے دل، اور قلب کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، تو ہمیں مخارج کا خاص خیال رکھنا۔ جب تک ہم کاف اور قاف کی صحیح پریکٹس نہیں کریں گے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت سی غلطیاں کریں گے۔ کاف اور قاف مکس کر دیں گے تو مطلب بدل جائے گا، اس لیے دونوں حرفوں کی آواز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہر حرف کا مخرج یاد رکھا کرے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگر زبان کی جڑ نرم تالو پر لگے
تو قاف ادا ہوتا ہے، یعنی دو نقطے والا کاف جسے ہم بڑا قاف کہتے ہیں۔ اگر زبان کی جڑ نرم تالو پر لگے تو بڑا قاف ادا ہوتا ہے، اور اگر زبان کی جڑ سخت تالو پر لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ ہمیں ان کا فرق پہچاننا ہے، قاف کاف، قاف کاف۔ ہر ایک حرف کے مخرج کا خاص خیال کرنا ہے اور نماز میں ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں تو اس میں کاف آتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ یہاں پر جو کاف ہے وہ باریک ہے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ یعنی جب سخت تالو پر لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، یعنی یہ حرف باریک ہے، یہاں پر بھی حرف باریک ہے۔ یہ کاف موٹا نہیں پڑھتے ہیں بلکہ زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے سے لگا کر ادا کریں گے اور کاف باریک ادا کریں گے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے مالک یوم الدین، یہاں پر بھی کاف باریک ہے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ یعنی سخت تالو پر ٹکرا رہی ہے، تو یہ حرف ادا ہو رہا ہے مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، یہاں پر بھی کاف باریک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں کاف باریک ہے، موٹا نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر جو کاف ہے وہ پر ہے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ نرم تالو کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ یہاں نقطے والا قاف ہے جو موٹا پڑھیں گے، یہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے اندر ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، یہاں بھی کاف موٹا پڑھیں گے۔ قل کا جو کاف ہے وہ پر ہے اور اس کا مخرج زبان کی جڑ یعنی جب نرم تالو سے لگے، یہ دیکھیے زبان کی جڑ ہے اور نرم تالو کو چھوئے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے قل هو اللہ احد، یہاں بھی کاف موٹا پڑھیں گے اور یہاں پر ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں کاف باریک پڑھیں گے، یعنی جب زبان کی جڑ سخت تالو پر لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اگر زبان کی جڑ نرم تالو پر لگے تو بڑا قاف ادا ہوتا ہے اور اگر زبان کی جڑ سخت تالو پر لگے تو چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف اور کاف کا فرق پہچاننا، اس کے مخرج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قاف کا مخرج یعنی بڑے قاف کا جو مخرج ہے، زبان کی جڑ جب نرم تالو کو لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، قاف قاف، یہ دو نقطے والا قاف یعنی بڑا قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف کا بھی مخرج یہی ہے، زبان کی جڑ جب سخت تالو کو لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، کاف، اور اگر نرم تالو کو لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، یعنی بڑا قاف ادا ہوتا ہے، اور اگر سخت تالو کو لگے تو چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی تلاوت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگلی ویڈیوز بھی دیکھیں۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔